اب ہم انشاءاللہ عزوجل نماز کی جو آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ اس کو پڑھیں گے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کی شرائط میں آخری شرط بھی ہے اور فرض نماز کے فرائض میں پہلا فرض بھی ہے، یعنی اسے دونوں جگہ ذکر کیا جاتا ہے، نماز کی شرائط کے آخر میں اور فرائض کے ابتدا میں۔ شرائط کے آخر میں اس لیے کہ یہ نماز کی آخری شرط ہے، اور فرائض میں اس وجہ سے کہ چونکہ اس سے ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اسے نماز کے فرائض میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے نماز کو شروع کر دینا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس میں لفظ اللہ اکبر کے ساتھ، اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ نماز شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا جان بوجھ کر، تو چونکہ جان بوجھ کر ترک واجب سے کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ نماز کے واجبات میں ہی ذکر کریں گے۔ البتہ صرف اتنا مسئلہ آپ کو یاد رہے کہ واجب کو جان بوجھ کے چھوڑنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو لفظ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا یہ واجب ہے، لیکن جو فرض ہے تکبیر تحریمہ وہ تکبیر کہنا، فی نفسہ ہی تکبیر کہنا یہ فرض ہے، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے خاص ہو، اس لفظ کے ساتھ اگر کوئی نماز شروع کرے تو چونکہ تکبیر تحریمہ کا یہاں فرض پایا جا رہا ہے، اس صورت میں اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ واجبات پر انشاءاللہ پھر واجب کے ضمن میں ہی کلام کریں گے، لیکن عوام کے لیے یا ثانی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا، جو یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اتنا یاد رکھ لیں، یہ بھی ایک جہت سے بالکل درست ہے، چونکہ اس میں واجب اور فرض دونوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم نے چونکہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا تھوڑا کھول کے، تو یہ تھوڑا مسئلہ زیادہ ہیوی نہ ہو، اس وجہ سے ہم نے اس کی دونوں صورتیں بیان کر دیں کہ عوام میں یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کو تھوڑی الجھن واقع نہ ہو، وگرنہ فی نفسہ ہی تکبیر جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ تکبیر جو ہے خاص اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی ادا ہو جائے گی، یعنی تکبیر کا فرض اس سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن لفظ اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، تکبیر کھڑے ہو کر کہیں گے یا بیٹھ کر؟ تو دیکھیں جن نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے اس میں تکبیر بھی کھڑے ہو کر ہی دیں گے، قیام ہی کی حالت میں تکبیر کہیں گے۔ اگر ان نمازوں میں جن میں قیام فرض تھا بیٹھ کر تکبیر کہی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تکبیر جو ہے ہم نے امام کے بعد دینی ہے، اگر مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر دی تو اس صورت میں بھی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام اور مقتدی دونوں نے لفظ اللہ ایک ساتھ بولا اور مقتدی نے اکبر جو ہے امام سے پہلے ادا کر دیا، اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام نے لفظ اللہ جو ہے پہلے پڑھا اور اس کے بعد مقتدی نے اللہ اکبر، امام کے اکبر کہنے سے پہلے ہی اس نے اللہ اکبر مکمل پڑھ لیا، اس صورت میں بھی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آسان یہ یاد رکھیں کہ مقتدی کے لیے یہ لازم ہے کہ امام کی تکبیر کے بعد، مکمل تکبیر کے بعد مقتدی تکبیر کہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ میری تکبیر امام سے پہلے ہوئی ہے بعد میں، تو پھر اس کے اندر یہ غالب گمان کرے کہ میں نے جو تکبیر کہی ہے امام سے پہلے ہوئی یا بعد میں۔ اگر امام سے پہلے ہوئی یہ غالب گمان ہے تو اس صورت میں اس پر یہ احتیاط یہ ہے کہ وہ نماز کو توڑے اور پھر سے تکبیر تحریمہ کہے، اور اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں نے جو تکبیر کہی ہے یہ امام کی تکبیر کے ختم ہونے کے بعد ہی کہی ہے تو اس صورت میں بالکل اس کی نماز درست ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، بس غالب گمان کو دیکھنا ہے۔ اچھا، گونگا تکبیر تحریمہ کس طرح کہے گا؟ تو گونگا چونکہ لفظ کے تلفظ پر قدرت نہیں رکھتا، یا ایسا کوئی شخص ہے جس کی زبان بند ہو گئی ہے کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو اس صورت میں بھی وہ تکبیر جو ہے وہ زبان سے جب کہنے پر اس کو قدرت نہیں ہے تو وہ صرف اب دل میں تکبیر کا ارادہ کر لے، یہ ارادہ اس کے لیے کافی ہے۔ البتہ ہم یہاں پر ایک مسئلہ اور ذکر کر دیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کی فضیلت کب مل سکے گی اور کب جماعت کی فضیلت ملے گی۔ تو دیکھیں، اگر پوری جماعت میں امام کے ساتھ اگر کوئی شخص
امام کو کسی بھی حالت میں پا لے تو اس صورت میں امام کے ساتھ جب وہ پیروی کے ساتھ شروع کر دے گا نماز امام کی پیروی میں تو وہ جماعت کی فضیلت کو پا لے گا۔ لیکن تکبیر اولیٰ پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام سے پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے تک یا رکوع میں مل جائے۔ اگر وہ رکوع تک میں مل گیا امام سے تو اس صورت میں اسے تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل جائے گی۔ یہ مختصر تکبیر تحریمہ کے مسائل تھے۔ ایک جہت سے ہماری یہ نماز کی شرائط مکمل ہو گئیں اور ایک جہت سے ہم نماز کے فرائض کی ابتدا بھی کر لی اور پہلا فرض بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب تیسرے سبق میں انشاءاللہ احکام نماز کورس کے ہم جو بقیہ فرائض ہیں نماز کے، قیام، قرات، رکوع وغیرہ، اس پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز درست انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو لیکچر دیے جا رہے ہیں ان کا اپنے پاس ایک خلاصہ تیار کریں اور اس کو اپنے پاس نوٹ کریں تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ اکیڈمی کا نمبر آپ کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر اسکرین پر آپ کی شو ہو رہا ہوگا، تو آپ اس اکیڈمی کے نمبر پر اپنا سوال سینڈ کر دیں۔ اگر مناسب ہوا انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا مناسب وقت پر انشاءاللہ۔